سے ایک مدرسوں میں داخلہ کرا رہے ہیں، ہمارے بچے اچھے بنے، مگر اتنے اچھے اچھے مدرسوں میں اسکولوں میں پڑھنے کے بعد بھی بچوں کے پاس ڈگریاں تو ہے لیکن بچوں کے پاس اچھا کردار نہیں، اچھا اخلاق نہیں، تقویٰ نہیں، پرہیزگاری نہیں۔ اس کی وجہ لقمہ حرام ہے، جیسا کھلاؤ گے ویسا ہی اثر نظر آئے گا۔ حرام لقمہ کھانے اور کھلانے والے اپنی قبروں سے سور کی شکل لے کر کے اٹھیں گے۔ آج تو سود بھی عام ہو گیا، وہ سود، وہ بیاج جس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ سود کھانے والا اور کعبۃ اللہ میں زنا کرنے والا برابر ہے۔ آج اسکول بڑی ہے، ڈگریاں بڑی ہے، کردار نہیں، اخلاق نہیں، بچے نیک نہیں، حرام لقمے کی وجہ۔ حلال کھلاؤ۔ کل کی مائیں اپنے شوہر کو گھر سے رخصت کرتے وقت کہتی تھی میرے شوہر میرے سرتاج خالی ہاتھ واپس آنا مگر حرام لے کر کے مت آنا، میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا سکتی۔ اور آج کی عورتیں کہتی ہے چوری کر، ڈاکہ ڈال، کچھ بھی کر، ہم تو اپنی زندگی کے سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا ہے، دنیا کی رنگریلیاں ہیں، ارے دنیا ختم ہونے والی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں میری بہنوں، ہلدی اور چندن سے جو عورتوں کو روزانہ غسل کرایا جاتا تھا، تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، مغلوں کی عورتوں کے لیے روزانہ ایسی عورتیں بھی گزری ہے، نئے حوض ان کے لیے بنائے جاتے تھے، دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، ہلدی اور چندن سے نہلایا جاتا تھا۔ وہ عورتیں جب کسی پروگرام میں جاتی تھی بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے، وہ جو کپڑے پہنتی تھی ان کے دوپٹے اور چادر کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیز ان کے پیچھے چلا کرتی تھی، تو بیٹھتی تھی وہ عورتیں، ان کو پنکھا جھلنے کے لیے کئی عورتیں اور کنیزیں ہوا کرتی تھی۔ مگر آپ سے پوچھتا ہوں اتنے عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے لوگ بتاؤ آج ان کی قبروں کا نشان کہاں ہے؟ ہے ان کی قبروں کا نشان؟ ہے ان پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا؟ ہے ان کا کوئی نام لینے والا؟ عیش میں، عشرت میں، عیاشی میں زندگی گزاری، آج نہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہے نہ کوئی نام لینے والا ہے، مگر وہ سیدہ کائنات، وہ مخدومہ کائنات، وہ فاطمہ الزہرا ایک ایک مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آج بھی جمعہ کا خطبہ سنی خطیب اس وقت تک مکمل نہیں کرتا جب تک احترام سے سیدہ فاطمہ کا نام نہیں لے لے۔ کیا عبرت مل رہی ہے؟ زیوری سب کچھ نہیں ہے، کپڑے ہی سب کچھ نہیں ہے، لباس ہی سب کچھ نہیں ہے، سواریاں ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ اکبر۔ آج عیش کے لیے، نرم گدوں کے لیے، آرام اور راحت کے لیے اللہ اللہ، حلال و حرام کو نہیں دیکھا جاتا۔ ایک بہت خوبصورت بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں اس کو آپ کے سامنے رکھوں۔ حلال کی برکت کیا ہے؟ لقمہ حلال۔ ایک بات یہ بھی کہوں، علماء کرام موجود ہیں، اگر بچوں کی تربیت میں کمی رہ جائے اور لقمہ حلال ہو تو تربیت کی کمی بھی لقمہ حلال کی برکت سے پوری ہو جاتی ہے۔ بات یاد رکھیں، حلال میں بڑی تاثیر ہے۔ جو آج حلال و حرام میں فرق نہیں ہے نا، اس کا بہت نقصان ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کبھی کبھی دارالعلوم سے بڑی ڈگریاں لے کر نکلنے والے بعض لوگوں کے قدم بھی اگر پھسل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کہیں نہ کہیں لقمے کی بد احتیاطی ہے۔ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والوں کے قدم اگر پھسل رہے ہیں، لقمہ جہاں ٹھیک ہوگا وہاں احتیاط بہت ہو۔ آج لقمے پہ توجہ نہیں۔ ہمیں تو ڈر لگتا ہے مسجد میں آنے والی شیرنی بھی کبھی کبھی کھانے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کچھ بھی کھلا رہے کسی۔ بلکہ آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ لوگ ایسے نہیں ہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، جلسے والے بھی جب جلسہ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں یار مقرر صاحب کو بلاؤ تو جو سب سے بہترین محلے کا مکان ہے اس میں ٹھہراؤ جس میں سب سہولت۔ اچھی بات ہے، آپ کی محبت ہے، اور اکثر دعوت سیٹھوں کی یہیں رہتی ہے، نہ حلال دیکھتے نہ حرام۔ بیچارے مقرر کو تو پتہ ہی نہیں رہتا ہے، پیر صاحب کو پتہ نہیں رہتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو تو پتہ رہتا ہے۔ کاش کہ آپ لوگوں کا مال دیکھنے کی بجائے لوگوں کا کردار دیکھ کر لوگوں کے یہاں ٹھہرانا شروع کرتے
تو ہم لوگوں کی زبان میں بھی کچھ تاثیر ہو جاتی ہے. مقرر لوگ بیچارے تقریر کرتے کرتے مر جا رہے ہیں, اٹیک آ جا رہا ہے, لیکن پبلک سدھرتی نہیں, کیونکہ جو کھا کے آئے وہ بھی حرام کھا کے ہیں, اور ہم لوگوں کو بھی لاتے ہو تو حرام کھلا کے لاتے. اللہ ماشاء, سب کی بات نہیں کر, ہر سیٹ حرام کماتا ہے ایسا بھی نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آج احتیاط ختم ہو گئی. آج ہم کردار دیکھ کر, روزی روٹی دیکھ کر کے نہیں ٹھہراتے. سہولت, نرم گدہ ہے چاہے جہنم کی آگ کا بناؤ, وہ نرم گدہ ہی چاہیے. اللہ کے بندو, اپنی علماء کے ساتھ یہ ظلم تو نہ کرو. ارے دال روٹی کھلاؤ لیکن مقرر کو حلال کھلا کر کھلاؤ کہ اس کی زبان میں تاثیر ہے. 50,000 کی بجائے 5 روپے دے دو اس کو, لیکن حلال کے دو تاکہ وہ گھر لے جائے تو اپنے بچوں کو حلال کھلائے تو اس کے بچے بھی نیک رہیں اور تم بھی حلال کھاؤ. اور ایک بات یاد رکھنا, حرام کھاؤ گے کماؤ گے تو اتنا ہی کماؤ گے جتنا لکھا ہے. اللہ نے جتنا لکھ دیا اس سے زیادہ نہیں کما سکتا. وقت سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو مل سکتا ہے. ملنا اتنا ہی ہے, آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح. حرام سے حاصل کرو گے تو بھی اتنا ہی ملے گا, حلال سے حاصل کرو گے تو بھی اتنا ہی ملے گا. بس فرق اتنا ہے, حلال کی نیت کرو گے, حلال کی نیت کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کی رضا بھی ملے گی, برکت بھی ملے گی اور روزی بھی ملے گی. اور نیت کرو گے حرام کی, روزی تو ملے گی مگر رضا الہی نہیں ملے گی. ایک اچھا واقعہ یاد آیا, وہ بات کہنے سے پہلے ایک بات. محبوب الہی کی خانقاہ میں ایک مرید آتا تھا, اس کا جوتا چوری ہو جاتا تھا. جب آیا چوری ہو گیا, جب آیا اس نے مرشد سے شکایت کی, حضرت میرا جوتا روز چوری ہوتا ہے. محبوب الہی سرکار نے فرمایا بیٹا اب تو جوتا جب اتارنا تو یہ نیت کرنا کہ جو چرائے میں اس کو حلال کرتا ہوں. توجہ ہے آپ کی, آپ کی توجہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں, بہت توجہ ہے آپ کی. ٹھیک ہے, اچھے سے سن رہے ہیں. آدھی رات سے زیادہ گزر گئی, اس کے بعد بھی آپ سن رہے ہیں, مجھے اچھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے آپ یہ توقع مت کرنا کہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ سب جنتی اور جنت میں چلے جاؤ گے. یہ توقع ہم سے مت کرنا, اس لیے کہ ہم آپ کو دھوکہ دینے نہیں آئے, ہم آپ کو آئینہ دکھانے آئے. ورنہ میں بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ ایک بار میرا شعر سن کر کے سبحان اللہ کہہ دو اور سب بے حساب جنت میں چلے جاؤ, لیکن ایسا نہیں کہوں گا, اس لیے کہ مجھے بھی مرنا ہے اور مجھے بھی قبر سے اٹھنا ہے. اور جو بے عمل اور بد عمل مقرر ہے ان کا تو حال ہی خطرناک ہے. ان کے ہونٹوں کو قیامت کے دن آگ کی کینچی سے کاٹا جانا ہے. اس لیے ہمیں بھی خیال ہے اس کا. بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا, آپ بہت اچھے سے سن رہے ہو, اللہ کرے یہ محفل یادگار ہو, لیکن توجہ سے اور دل کے کانوں سے سن کر کے اس کو دل میں اتار لو. حلال لقمہ, اس کی برکت. محبوب الہی سے کہا حضور روز جوتا چوری ہو رہا ہے. مرشد نے فرمایا آج جب جوتا اتارنا تو کہنا کہ جو چرائے اس کے لیے حلال. اس دن جوتا چوری نہیں ہوا, نہیں گیا جوتا. اس نے کہا حضرت آج جوتا چوری نہیں ہوا. کہا بیٹا وہ جو چور تھا نا روزانہ حرام کمانے کی نیت سے گھر سے نکلتا تھا, تو جیسی نیت کرتا تھا ویسی اس کو ملتا تھا. جب تو نے حلال کر دیا تو چونکہ اس کی قسمت میں اب حلال نہ تھا نا, کیونکہ وہ تو نیت کر چکا تھا حرام کی, اس لیے جو جیسی نیت کرتا ہے اتنا ہی پاتا ہے اور ویسا ہی پاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ اپنے مرید کے ساتھ سفر میں تھے. دونوں سفر میں, حالت سفر میں ایک مسجد نظر آئی, تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید سے کہا بیٹا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں. ایک نمازی مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکل رہا تھا, تو ذوالنون مصری نے مرید سے کہا بیٹا ایک نمازی بھولا بھالا نورانی چہرے والا دکھ رہا ہے, ایک کام کرتے ہیں ہم دونوں جماعت سے پڑھ لیتے ہیں اور اپنا سامان سنبھالنے کے لیے اس نمازی کو سونپ دیتے ہیں. تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے مرید نے اور ذوالنون مصری نے اس کو نمازی نورانی چہرہ بھولا بالا سمجھ کر اس کو بلایا کہ بھیا ہم نماز پڑھنے اندر جا رہے ہیں, ہمارا سامان سنبھالو, ہم مسافر ہیں. اس نے کہا بہت اچھا. جب یہ دونوں نماز پڑھ کے باہر نکلے تو سواری کے اوپر جو زین ہوتی ہے نا, زین گھوڑے کے اوپر جو زین رکھی جاتی ہے, زین سمجھتے ہیں نا, اوپر کا جو حصہ جس پہ بیٹھتے ہیں,
وہ زین غائب تھی گھوڑے کی. ذوالنون مصری نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ جس کو تو اللہ والا سمجھا تھا وہ کون نکلا؟ چور نکلا. لیکن اللہ والے لوگ مسجد میں کوئی چیز اگر چوری ہو جائے گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے ہو گئی اور وہاں سے نکل جاؤ, شور مت کرو. مسجد میں گم شدہ چیز کو ڈھونڈو مت, شور مت کرو, مسجد کو بدنام مت کرو, اللہ کے در کو بدنام مت کرو, اللہ کے گھر کو بدنام. کوئی چیز گم ہو گئی, تھوڑا بہت دیکھا نہیں ملا, چپ چاپ نکل جاؤ, اس سے زیادہ اللہ دے گا. انا للہ پڑھی, مرید کو کہا بیٹا جاؤ بازار سے زین خرید کے لاؤ, دوسری زین کی ضرورت ہے ہمیں, سفر اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, خرید کے لاؤ. مرید گیا بازار میں, دیکھا کہ یہی نمازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی چوری کی ہوئی زین بیچ رہے ہیں. لیکن وہ تربیت یافتہ مرید تھا, جھگڑا نہیں کیا ہماری ہے واپس دے ورنہ کاٹ ڈالوں گا. اللہ والے لوگ اپنی چوری ہوئی زین بیچ رہا ہے. مرید نے کہا کتنے میں دو گے؟ کہا 2 درہم میں. 2 درہم دیے, چپ چاپ اپنی زین خرید کر کے واپس لائے. مرشد نے کہا ارے بیٹا یہ تو اپنی ہے. کہا حضرت جس کو سنبھالنے کے لیے کھڑا کیا تھا وہی بازار میں بیچ رہا تھا, میں نے سوچا کوئی نہیں لینے کی بجائے اپنی لے لوں, میں نے لے لیا. حضرت ذوالنون مصری نے کہا اللہ تیری شان, اللہ تیری شان, یہ کہہ کے مسکرا پڑے. کہا اللہ کی بھی کیا شان ہے, جب ہم لوگ اپنا سامان اس نمازی کو سونپ کر مسجد کے اندر جا رہے تھے تو میں نے نیت کی تھی اللہ یہ بندہ میرے لیے ٹائم دے رہا ہے, وقت دے رہا ہے, میرا سامان سنبھال رہا ہے, جب میں نماز پڑھ کر نکلوں گا تو 2 درہم اس کو انعام کے طور پر دوں گا, 2 درہم اس کو تحفے کے طور پر دوں گا. مگر کیا ہوا, اس کی قسمت میں 2 درہم تو لکھے تھے مگر اس کی نیت حلال کی نہیں تھی. اگر یہ سامان سنبھالتا تو اس کو 2 ہی درہم ملتے مگر حلال کے ملتے, مگر نیت جو حرام کی تھی اس لیے اس کو ملے تو 2 ہی مگر حلال سے نہیں ملے, حرام سے ملے. اللہ کے بندو ہم ماں کے پیٹ میں تھے, ہماری روزی لکھی جا چکی, قلم خشک ہو چکے, تقدیر مکمل ہو گئی, اب ہماری نیتوں پر فیصلے ہیں. اگر حلال کمانا چاہو گے, اگر کروڑ پتی بننا لکھ دیا گیا ہے تو حلال سے بھی بنو گے, حرام کمانا چاہو گے تو بھی کروڑ پتی بنو گے, ارب پتی نہیں بنو گے. مگر حلال کی برکت یہ ہے بکری 1 اور 2 بچے دیتی ہے مگر ہر گھر میں بندی رہتی ہے. سور 12 بچے دیتا ہے مگر ہر گھر میں نظر نہیں آتا. بتایا جا رہا ہے حلال میں برکت ہے بکری کی طرح, حرام میں برکت نہیں ہے سور کی طرح.